بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ستارہ شام بائی آمنہ ریاض۔ شام کا منظر ابر آلود تھا اور خزاں کی تیز ہوا کے جھونکے شاب آلود کے خشک پتوں کو اڑائے پھرتے تھے۔ یہ ڈبلن کی ایک رہائشی کالونی کی سنسان سڑک تھی جس پر اکا دکا لوگ دکھائی دے رہے تھے۔ انہی میں سے ایک ماوا تھی۔ اس نے گرم چادر کندھوں پر پھیلا رکھی تھی اور اس کے کھلے ہوئے بال ہوا سے بار بار اس کے چہرے پر پھیل رہے تھے۔ وہ سر جھکائے صاف ستھری سڑک پر بے مطلب سی نظریں مرکوز کیے چلی جا رہی تھی۔ ہوا اس کو چھو کر کبھی کبھی تیز تیز بھاگتی تھی اور درخت اس پر اپنے پتے گرا رہے تھے۔ پھر وہ تھک کر ایک گھر کے سامنے نصب لکڑی کے بینچ پر بیٹھ گئی۔ سامنے والی لین میں ایک گھر کے باہر چھوٹی سی بچی کھیل رہی تھی۔ ماوا بے سبب اسے دیکھنے لگی۔ اس کا ذہن ہر سوچ سے عاری تھا۔ مان کوئی آہستگی سے آ کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ماوا نے گردن موڑ کر دیکھا۔ وہ شہروز تھا اور گرم کوٹ کے کالرز میں گردن دھنسائے خاموش بیٹھا تھا۔ ماوا نے ایک بار پھر بچی کو دیکھنا شروع کر دیا۔ کس دن کی روانگی ہے؟ ان دونوں کے درمیان حائل خاموشی کو شہروز نے توڑنے میں پہل کی تھی۔ 5 روز بعد کی۔ کتنے بجے کی فلائٹ ہے؟ شہروز نے اگلا سوال کیا۔ شام 7 بجے کی، ماوا نے جواب دیا۔ بہتر تھا تم نہ جاتی۔ سمینہ پھپھو کی حالت تمہارے بغیر مزید بگڑ سکتی ہے۔ مجھے ان کی فکر ہے، لیکن میرا پاکستان جانا بھی ضروری ہے۔ وہاں ایسے بہت سے معاملات ہیں جنہیں میں ادھورا چھوڑ کر آئی تھی۔ انہیں مکمل کرنا ضروری نہ ہوتا تو ابھی بالکل بھی نہ جاتی۔ ماوا نے جواب دیا۔ تم وہاں جلال کے لیے جا رہی ہو نا؟ شہروز نے جیسے اس کا امتحان لیا تھا۔ ہاں۔ ماوا نے ایک بھی پل ضائع کیے بنا کہا تھا۔ شہروز کے دل میں چبھن سی ہوئی۔ کیا تھا جو وہ انکار کر دیتی؟ ماوا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم مجھے معاف کر دو؟ او پلیز شہروز، اب پھر سے وہی چیپٹر کھول کر مت بیٹھ جانا، ماوا نے بیزاری سے کہا تھا۔ میں تمہیں کتنی بار کہہ چکی ہوں میں تم سے خفا نہیں ہوں، کوئی شکایت بھی نہیں ہے مجھے تم سے، پھر آخر معاف کس سلسلے میں کروں؟ ماوا، وہ لڑکی میری گرل فرینڈ تھی۔ اس نے شرارتاً کہہ دیا کہ وہ میری بیوی ہے اور میں تمہاری آواز سن کر کنفیوزڈ ہو گیا تھا۔ فوری طور پر مجھے سمجھ یہی آیا کہ مجھے اس لڑکی کو اپنی بیوی مان لینا چاہیے۔ ایک غیر لڑکی کو لا کر اپنے ساتھ رکھنا معیوب بات ہے، تو میں نے اسے اپنی بیوی کہہ دیا۔ بلیو می ماوا، میں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کاش تم نے اس لڑکی سے نکاح ہی کر لیا ہوتا، گناہ تو نہ کرتے، ماوا نے پہلی بار رکھائی سے کہا تھا۔ بہرحال یہ تمہارا ذاتی معاملہ ہے، خدا کے ساتھ خود ہی نپٹنا، میں کون ہوتی ہوں کچھ کہنے والی؟ میں جانتا ہوں تم ایسا صرف اس جلال کے لیے کہہ رہی ہو جو کسی بھی طرح تمہارے قابل نہیں ہے۔ پھپھو نے مجھے بتایا تھا وہ کس قدر احمق ہے۔ تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ میرے شوہر کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کرو، ماوا نے تیز لہجے میں کہا تھا۔ وہ جیسا بھی ہے کم سے کم بد کردار نہیں ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دیا اس نے، الٹا میں اسے دھوکہ دیتی رہی ممی کے کہنے پر، اور یہ بات میرے لیے بہت شرمندگی کا باعث ہے۔ تم نے صحیح کہا، میں جلال کے لیے پاکستان جا رہی ہوں۔ 6 ماہ پہلے مجھے ایمرجنسی میں ڈبلن آنا پڑا تھا کیونکہ ممی کی ذہنی حالت بگڑ گئی تھی، اور اتنا عرصہ علاج کے باوجود ان کی حالت میں کوئی بہتری نہیں آ رہی، تو میں واپس جا رہی ہوں۔ مجھے جلال سے معافی مانگنی ہے، اسے منانا ہے۔ یوں کہو کہ اپنی غلطی کا کفارہ ادا کرنا چاہتی ہو، تبھی ساری زندگی اس کے ساتھ گزارنے کا فیصلہ کیا ہے۔ شہروز نے اس کی ذہنی حالت کا بالکل درست تجزیہ کیا تھا۔ ماوا ہنسی۔ تم اپنی تسلی کے لیے جو بھی کہہ لو شہروز، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ اسے اللہ نے میری قسمت میں لکھا ہے، اور میں جانتی ہوں وہی میرے لیے بہترین ہے۔ اگر وہ میرے لیے بہترین نہ ہوتا تو آج میں اس کی بجائے تمہاری بیوی ہوتی۔ ہم انسانوں سے لڑ سکتے ہیں، قسمت سے ہرگز نہیں۔ جو بھی ہوا اگر تم اس پر غور کرو تو تمہیں قسمت کے ہیر پھیر سمجھ میں آنے لگیں گے۔ میرا اور ممی کا پاکستان جانا، وہاں پہلے ثروت آنٹی سے ملنا، پھر جلال اور شبی سے ملاقات۔ تم پہلے بھی تو اپنی گرل فرینڈز کو اپنی فلیٹ پر لاتے ہوگے، لیکن مجھے اس بارے میں تبھی کیوں پتہ چلا جب میں جلال سے نکاح کرنے سے بچنا چاہ رہی تھی؟ یہ سارا کچھ اس لیے تھا شہروز، تاکہ مجھے جلال سے رشتے میں باندھا جا سکے۔ میں قسمت سے لڑنا نہیں چاہتی، اس لیے پاکستان جا رہی ہوں۔ شاید جو کچھ ممی کی ضد کی وجہ سے بگڑا میں اسے سنوار سکوں۔ اس نے بات مکمل کی اور اٹھ کر مخالف سمت میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی چلی گئی۔ شہروز کی مایوس نظروں نے دور تک اس کا تعاقب کیا تھا۔ سرد ہوا کی بازگشت اسے اپنے کانوں میں سنائی دیتی تھی۔ مستقیم بھٹی اور جلال آگے پیچھے ہاسپٹل کے اس کمرے سے نکلے تھے جس میں شبی کو رکھا گیا تھا۔
کچھ دیر تک وہ دونوں کمرے کے سامنے لگی جالی سے نیچے ہاسپٹل کے لان میں دیکھتے رہے۔ ان کے درمیان محسوس کن خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ پھر اس خاموشی کو جلال نے توڑنے کی ہمت کی۔ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں بڑے ابا؟ مستقیم بھٹی کے کندھے جھکے ہوئے تھے۔ اس سوال پر وہ مزید مزمحل دکھائی دینے لگے۔ ڈاکٹرز کے پاس کوئی بھی تسلی بخش جواب نہیں ہے، وہ کہتے ہیں دعا کرو بس۔ بات کے اختتام تک وہ رونے لگے تھے۔ جلال کو ان پر ترس آیا۔ مت روئیں بڑے ابا، اللہ ضرور شبی کو صحت یاب کر دے گا۔ مایوسی تو کفر ہے، اور آپ اس طرح رو کر مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس نے پیار سے انہیں ساتھ لگاتے ہوئے کہا تھا۔ مستقیم بھٹی کو اس کی تسلی کے باوجود خود کو سنبھالنے میں کچھ وقت لگا تھا۔ تنوی کیسی ہے؟ اس بار جلال نے قدرے مایوسی سے لیکن اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ اس کی حالت کافی بہتر ہے، لیکن اب بھی جب اکثر سٹریس کا شکار ہو جاتی ہے تو اوٹ پٹانگ بولنے لگتی ہے۔ یہ کیا ہو گیا ہم سب کے ساتھ؟ چند سال پہلے بلکہ چند ماہ پہلے تک بھی کسی نے یہ سوچا نہ تھا کہ ہم سب اس طرح کے کرائسس سے گزریں گے۔ مستقیم بھٹی کہہ رہے تھے۔ جلال کا دل اور بھی بوجھل ہو گیا۔ بات تو سچ ہی تھی۔ ان 6 مہینوں میں جیسے ان کے خاندان کا شیرازہ ہی بکھر گیا تھا۔ سب جیسے اپنی اپنی بقا کی جنگ لڑنے میں مصروف ہو گئے تھے۔ بڑے ابا آج ایک جگہ انٹرویو دینے جانا ہے، دعا کیجیے گا۔ انٹرویو؟ پہلی جاب کا کیا بنا؟ وہاں کا سیلری پیکیج کچھ خاص نہیں تھا، میں اس لیے کسی بہتر جاب کی تلاش میں ہوں، جلال نے بتایا۔ نے خدا حافظ کہتا دوسری سمت چل دیا۔ وہ اپنے ڈاکیومنٹس لینے حویلی آیا تھا اور عالیہ کے اصرار پر رات بھر ٹھہرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ اماں تو اپنے کمرے سے نکلتی ہی نہیں ہیں، بہت ضرورت ہوئی تو گھنٹی پہ جا کے کسی ملازم کو بلا لیتی ہیں۔ ہم میں سے کسی کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ سلیمہ بتا رہی تھی ان کی طبیعت آج کل ٹھیک نہیں رہتی۔ عالیہ نے بتایا۔ آپ نے ان کے کمرے میں جا کر دیکھنا تو تھا نا؟ ہمیں تو اندر جانے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ گھر کا کوئی بھی فرد اندر چلا بھی جائے تو چیخنے چلانے لگتی ہیں، جو چیز ہاتھ میں آئے اٹھا کر دی مارتی ہیں۔ ہاں وہ بہت ضدی ہیں، ان کی یہ ضد تو ہم بھگت رہے ہیں۔ شبی اور تنوی کیسے ہیں؟ جلال انہیں ان دونوں کے متعلق بتا کر اپنے کمرے میں جانے لگا تو عالیہ نے ماوا کے متعلق پوچھ لیا۔ مجھے نیند آ رہی ہے اماں، اور ابھی کام بھی کرنا ہے، اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا تھا اور وہاں سے چلا گیا۔ عالیہ کو تعصف نے گھیر لیا۔ کیا حال ہو گیا تھا ان کے بیٹے کا؟ جلال الدین نے فائل بند کر کے میز پر کسکا دی اور دائیں ہاتھ سے آنکھیں مسلتا ٹانگیں پھیلا کر نیم دراز ہو گیا۔ آج کا سارا دن بے حد تھکا دینے والا تھا۔ نئی ملازمت، کم تنخواہ، لیکن ترقی کے لالچ نے دن رات کولہو کے بیل کی طرح جتے رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ جنت بیگم نے ان سب کو آگ کر دینے کا فیصلہ کر لیا تھا، پھر لا چیمبر کے دھکے اور آخر میں پراپرٹی ڈیلر کے ساتھ مغز ماری، اور پھر 4 گھنٹے کا سفر کر کے گاؤں پہنچنا۔ کبھی کبھار اسے اپنا وجود دیمک لگی لکڑی کی طرح بھربھراتا محسوس ہوتا۔ کتنے دن گزرے وہ سکون سے سو بھی نہیں سکا تھا۔ جو ان سب پر گزرا وہ دہرانے کی ضرورت تو نہیں، لیکن وہ سب سے زیادہ مصیبت میں تھا۔ جب دل اور دماغ کی جنگ چھڑ جاتی ہے تو انسان سب سے زیادہ مصیبت میں آ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ غم روزگار بھی کم نہ تھے۔ اس پر متضاد یہ کہ ماوا کو جتنا بھولنے کی کوشش کرتا وہ اتنا ہی اس کے اعصاب پر سوار ہوتی تھی۔ وہ جسے محض محبت سمجھا تھا وہ دراصل عشق نکلا تھا، اور عشق بڑا تباہ کن ہوا کرتا ہے۔ اسے کل صبح دوبارہ لاہور روانہ ہونا تھا، لیکن تھکن جیسے سارے وجود پر پھیلی ہوئی تھی۔ کئی دن سے وہ سکون سے سو بھی نہیں سکا تھا۔ ابھی بھی نیند نے پوری طرح اس کے ذہن پر غلبہ نہیں پایا تھا کہ کوئی چیز اس کے ہاتھ سے ٹکرائی اور وہ ہڑبڑا کر سیدھا ہو بیٹھا۔ اس کا دل بے حد بے ہنگم طریقے سے دھڑک رہا تھا۔ آنکھیں پھاڑ کر اس نے اس چیز کو تلاش کرنا چاہا جو اس کے ہاتھ سے ٹکرائی تھی، مگر ٹیبل لیمپ کی روشنی میں اسے کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ کوئی بھی ایسی چیز جو کسی غیر معمولی چیز کی طرف اشارہ کرتی ہو۔ وہ کچھ دیر متلاشی اور خوفزدہ نظروں سے دیکھتا رہا، پھر اس کے خوف میں بتدریج کمی واقع ہونے لگی اور بالآخر اس کے لبوں پر جھیپی ہوئی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ نیند میں ڈر جانا کچھ ایسی غیر معمولی بات بھی نہیں تھی، وہ بھی تب جب آپ پچھلے 70 دنوں سے سو نہ سکے ہوں۔ اب بھی اسے نیند نہیں آ رہی تھی، یعنی بے آرام راتوں میں ایک اور بے آرام رات کا اضافہ۔ کبھی کبھی اسے لگتا ماوا اس کے پاس ہی ہے، اور یہ بات ہر بات سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ وہ اٹھ کر کھڑکی تک آ گیا اور پردے ہٹا دیے، پھر چونک سا گیا۔ شیشے پر بارش کی بوندیں جلد رنگ مچا رہی تھیں اور تیز ہوا میں یوکلپٹس کے پتے پھڑپھڑا رہے تھے۔ اس کھڑکی سے حویلی کا باغ صاف دکھائی دیتا تھا، جو اس وقت گپ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ بڑے پھاٹک کے لیمپ پوسٹ روشن تھے۔
اور جن کی روشنی بارش کی بوندوں کے ساتھ گھل مل کر ڈرائی وے کے کچھ حصے کو روشن کر رہی تھی۔ جلال الدین کو خیال آیا اگر سفیدے کے درختوں میں گری ہوئی عمارت کو بالکل سامنے کھڑے ہو کر دیکھا جائے تو یہ عمارت اپنے پہلے تاثر میں بالکل آسیب زدہ لگے گی، بالکل چپ چاپ، پرشکوہ مگر پرہیبت۔ اسے ایک اور بھی خیال آیا کہ اس حویلی میں بسنے والے بھی تو نارمل نہیں ہیں، سب کے سب عجیب و غریب رویوں کے مالک۔ اسے یاد آیا ماوا بھی یہی کہتی تھی کہ یہ حویلی نہیں ہے، بھوت بنگلہ ہے یا پاگل خانہ، کوئی بھی یہاں نارمل نہیں لگتا مجھے۔ اس کی یاد آئی تو لبوں پر مسکراہٹ بھی آ گئی، لیکن اس نے اپنا دھیان بٹا لیا۔ اب سو جانا چاہیے۔ اس نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ کمرے میں نائٹ بلب روشن تھا سو وہ بھی گل ہوا، مگر دل روشن تھا یادوں سے، باتوں سے۔ کیا خوب ہوتا اگر میں محبت نہ کرتا، لہٰذا اس سارا فساد اسے محبت کا پھیلایا ہوا ہے۔ آج پسمردہ خیالات کی رات تھی سو ایک اور بیکار خیال چپکے سے چلا آیا۔ دل کو رات بھر فراغت ہی فراغت تھی۔ اس نے فوراً دل کو ڈپٹا۔ گدے، محبت کی نہیں جاتی، ہو جاتی ہے۔ افسردگی پر بدمزگی چھا گئی۔ بڑی پرانی بات ہے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ لیکن میرے تو ابھی بھی 4 ہی خانے ہیں اور میں تمہارے بائیں جانب رہتا ہوں، دل نے اٹھلا کر دتلا دی۔ میں تم سے باتوں میں کبھی نہیں جیت سکتا۔ میرے معاملات میں دخل اندازی ترک کر دو، جیت تمہارا مقدر ہوگی۔ ایک ہی بار تمہاری بات مانی تھی، آج تک بھگت رہا ہوں۔ بحث اور طول پکڑتی، لیکن اسی وقت اس کے موبائل کی پیپ بجنے لگی۔ موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا۔ جلال نے جھپٹ کر فون اٹھا لیا اور نمبر دیکھے بنا کان سے لگا لیا۔ کیا آپ جلال الدین صاحب بات کر رہے ہیں؟ اجنبی مردانہ آواز تھی۔ جلال چونکا۔ جی ہاں، دیکھیے میں انسپکٹر خورشید نواز بات کر رہا ہوں۔ جنت بی بی سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ انسپکٹر کی آواز بہت کرخت تھی۔ جلال الدین کی چھٹی حس نے کوئی سگنل دیا تھا۔ جی وہ میری، انسپکٹر نے بدتہذیبی سے اس کی بات کاٹ دی۔ وہ آپ کی کوئی بھی ہوں، ہم نے صرف یہ بتانا تھا کہ جنت بی بی ہماری حراست میں ہے۔ تھوڑی دیر پہلے ہم نے اسے فتح شہر کالونی سے اس کے شوہر کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ ہمیں خبر ملی تھی کہ آپ جنت بی بی کے رشتہ دار ہیں۔ مہربانی فرما کر آپ تھانے تشریف لے آئیے تاکہ کچھ ضروری نوعیت کی کارروائی پوری کی جا سکے۔ اعلان ختم اور فون بند۔ جلال کا دماغ معوف ہو رہا تھا۔ تو گویا یہ تھی وہ اطلاع جس کے قبل از وقت اندیشے نے اسے سونے نہیں دیا تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکا۔ صدمے نے اس کی ہمت چھین لی تھی۔ پھر وہ اٹھا اور ڈریسنگ میں گھس گیا۔ چند منٹ بعد جب اپنی برساتی پہن کر وہ بڑی خاموشی سے اس بھوت بنگلے سے نکل رہا تھا تو اس کا دل چاہ رہا تھا خوب چیخ چیخ کر روئے، کیونکہ آسمان پر امید کا ایک ستارہ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جلال نے مایوسی اور بے بسی سے اپنے کندھوں کو جھکتا محسوس کیا تھا۔ اچھی بھلی زندگی سکون سے گزر رہی تھی۔ کیا پتا تھا کہ کبھی ایسی صورتحال کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایک تو رات کے ملنے والی بری خبر نے یوں بھی اسے ذہنی طور پر ناتواں کر چھوڑا تھا۔ دوسرے مقامی پولیس اسٹیشن کے عملے کا رویہ انتہائی حوصلہ شکن تھا۔ خدا جانے وہ کیوں بھول گیا تھا کہ وہ ملزمہ کے رشتہ دار کی حیثیت سے یہاں آ رہا ہے۔ ذہنی طور پر تیار ہو کر آتا تو یقیناً اتنی کوفت کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ دیکھیے محترم، بڑی منتوں کے بعد اس کی بات سن لینے پر راضی ہوئے ایس ایچ او نے اپنے سٹاف ممبرز کی طرح بدتہذیبی کا مظاہرہ کرتے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کا ملزمہ سے کیا رشتہ ہے، آپ اس کے بھائی ہیں، باپ ہیں یا شوہر ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اہم بات یہ ہے کہ جنت بی بی نے اپنے شوہر کو قتل کیا ہے اور آپ نے ملزمہ کو چھپا کر اس جرم میں اس کا ساتھ دیا ہے۔ اس حساب سے تو آپ کو بھی اس وقت سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے تھا۔ شکر کریں کہ ہم نے آپ کو کرسی پر بٹھایا ہوا ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں میں نے جنت کو چھپا رکھا تھا؟ جلال نے جھنجھلا کر کہا تھا۔ آپ کا ملازم گواہ ہے، ایس ایچ او مسکرایا۔ جلال کے دل و دماغ میں غصے کی شدید لہر اٹھی تھی، مگر اس سے پہلے وہ کچھ بولتا اس کے وکیل نے سنجیدگی سے کہا تھا، آپ میرے کلائنٹ پر بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں۔ پھر اس نے ایک فائل ایس ایچ او کے سامنے رکھ دی۔ یہ جنت کی رپورٹس ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جنت شیزوفرینک ہے اور آج سے نہیں بلکہ پچھلے 4 سالوں سے زیر علاج ہے۔ وہ جو بھی بولتی ہے یا کرتی ہے اس کی صداقت کو جانچنے کے لیے اس کی بیماری کو مد نظر رکھا جانا ضروری ہے۔ وکیل صاحب تحمل سے وضاحت کر رہے تھے۔ ایس ایچ او نے چونک کر فائل پکڑ لی، کچھ صفحات پلٹے، پھر باری باری ان دونوں کو دیکھا۔ یعنی لڑکی پاگل ہے۔ جلال نے شدت کرب سے آنکھیں بھینچ لیں۔ کوئی عام انسان جو اس بیماری سے واقف نہیں ہے اس کے لیے شیزوفرینک پاگل ہی ہوتا ہے،
لیکن دراصل یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے جس کی علامات ہر انسان میں الگ ہوتی ہیں. جیسے کہ جنت، اسے 4 سال پہلے یہ لگنا شروع ہوا تھا کہ اس نے اپنے شوہر کو قتل کیا ہے، جبکہ وہ تو شادی شدہ ہی نہیں ہے. جلال کی رنگت خطرناک حد تک زرد ہو رہی تھی. تم باہر جا کر بیٹھو، میں ذرا معاملات نپٹا کر آتا ہوں، اس نے جھک کر جلال سے دھیمی آواز میں کہا تھا. جلال خاموشی سے اٹھا اور باہر آ گیا. برآمدے کے آگے متوازی چھت سے پانی کی دھاریں بہہ رہی تھیں. بارش البتہ رک چکی تھی. وہ گرل پر مٹھیاں جما کر اندھیرے کو گورنے لگا. کیسی تھی زندگی؟ اب تو تیز ہوا سے بکھرے پتوں کی مانند لگتی تھی. جس روز اس نے رحمت اللہ اور اس کی بیوی کو جنت کی ذمہ داری سونپی تھی، کس قدر مطمئن ہو گیا تھا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. وقت سے بڑا مرہم بھی بھلا کوئی ہے؟ گردش دوراں تو نہ جانے کس کس چیز پر گرد جما دیتی ہے. اسے لگا جنت اب محفوظ ہے. لیکن آج کی رات قیامت کی رات تھی. اس کی آنکھوں میں کرچیاں سی بھرنے لگیں. تب ایک ہاتھ اس کے کندھے پر آ رکا. فکر مت کرو جلال، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. مسعود عرف سعدی نے خفیف سا مسکرا کر کہا تھا. جلال کو لگا اس کا دوست مسکراہٹ کے چھینٹے لگا کر امید تازہ کر رہے، مگر وہ خود مسکرا بھی نہ سکا. کیا کہتے ہیں؟ مبہم سا سوال تھا. ضمانت کروانا پڑے گی، اور ضمانت کے لیے صبح تک کا انتظار کرنا پڑے گا. مسئلہ یہ ہے کہ جنت کا بیان ریکارڈ کیا جا چکا ہے. اس نے ایک بالغ جرم نہ کیا ہوتا تو معاملہ نپٹانا آسان تھا. اب اس کیس پر محنت کرنا پڑے گی. ہم صبح کا انتظار کر لیتے ہیں. پاگل مت بنو، باقی رات یہاں بیٹھ کر نہیں گزاری جا سکتی. ہمیں یہاں سے جانا ہی ہوگا. جنت یہاں کیسے رہے گی؟ جلال خائف ہوا. نئی شادی میں اسے یہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا. وہ رو دینے کو تھا. تنوی بھلے اس کی سگی بہن نہ سہی، لیکن ان کے ماں بہن ہمیشہ بہن بھائیوں والا حساب رہا تھا. سعدی نے اس کا کندھا مضبوطی سے تھام لیا. مجبوری ہے جلال، یہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں ملے گی. اور جنت کی فکر نہ کرو، لیڈی سٹاف بھی ہے یہاں، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. صبح عدالت کھلتے ضمانت کے کاغذات تیار کروا لوں گا. جلال اسی طرح کھڑا رہا. پھر اس نے دل پر پتھر رکھتے ہوئے کہا، کیا میں اس سے مل سکتا ہوں؟ میں پہلے پوچھ چکا ہوں، مگر ایسے جو بڑا خرانٹ ہے، پرمیشن نہیں دے رہا. اس کے لیے بھی صبح تک کا انتظار کرنا پڑے گا. سعدی؟ بے بسی نے جیسے اسے پاگل کر دیا تھا. سعدی نے ترہم سے اسے دیکھا. میں نے پہلے ہی کہا تھا یوں چھپا کر رکھنا زیادہ بڑا رسک ہوگا. تمہیں اسے پہلے فاؤنٹین ہاؤس بھجوا دینا چاہیے تھا. سعدی کی آواز دھیمی تھی. جنت پاگل نہیں ہے سعدی، وہ صرف صدمے کے زیر اثر ہے. جو ہی شبی کو ہوش آ جائے گا اور تنوی اسے دیکھے گی، وہ ٹھیک ہو جائے گی. اب تک تو وہ یہی سمجھ رہی ہے کہ اس نے شبی کو قتل کر دیا ہے. اور اگر شبی کو ہوش نہ آیا تو؟ سعدی نے کہا تھا. جلال چپ کا چپ رہ گیا. یہ وہ ناپسندیدہ پہلو تھا جو اس نے تو کیا کسی نے بھی نہیں سوچا تھا. ایسا مت کہو، ایسا مت کہو. اچھا وہ گھر چلتے ہیں. ایک لمبی چوڑی بحث کے بعد سعدی نے کہا تھا. جلال نے اس بار اس کی بات مان لی تھی، لیکن اس کی آنکھیں جل رہی تھیں. اس نے بنا کچھ کہے گاڑی بڑھا دی تھی اور بے مقصد بارش سے بھیگی سڑکوں پر دوڑاتا رہا. اسے بار بار رحمت اللہ کا ملتجی لہجہ یاد آ رہا تھا. میری زنانی کی غلطی ہے صاحب، بچوں کی لڑائی میں خود پڑ گئی. پڑوسیوں نے غصے میں آ کر پولیس کو اطلاع دے دی کہ فلیٹ نمبر 12 میں کوئی عورت چیختی رہتی ہے. پولیس آئی تو بی بی صاحب نے انہیں سب سچ بتا دیا. معاف کر دو صاحب، ہم سے آپ کا نقصان ہوا، مگر آپ تو مائی باپ ہونا. آپ نے سر سے ہاتھ اٹھا لیا تو کسی عورت کو گھر میں چھپا کر رکھنے کے الزام میں ہم غریب دھر لیے جائیں گے. وہ روتا جاتا اور کہتا جاتا. جلال نے زور زور سے آنکھیں جھپک کر آنسوں کو دھکیلنا چاہا، مگر سینے میں کرب کے چکر چلنے لگے تھے. حلق میں سسکیاں ادھم مچا رہی تھیں. آنکھوں میں کرچیوں کی چبھن بھرنے لگی تھی. تنوی اور شبی دونوں اسے بہت زیادہ عزیز تھے. خدا نخواستہ شبی کو کچھ ہو جاتا تو تنوی کا بچنا مشکل تھا، وہ بھی اس صورت میں جب کہ وہ ایک بالغ جرم کر چکی تھی. کچھ مہینے بیشتر جب شبی کو گولی لگی تھی تو ان سب کے منع کرنے کے باوجود جنت بیگم نے پولیس کو اطلاع دے دی تھی. اس وقت سے اب تک وہ سب تنوی کو چھپاتے پھر رہے تھے، کیونکہ اس کی ذہنی حالت ایسی تھی کہ وہ ہر ایک کے سامنے اپنے جرم کا اعتراف کرنے بیٹھ جاتی تھی. اس نے شبی کو خون میں لت پت زمین پر پڑا دیکھا تھا اور یہ تصور کر لیا تھا کہ وہ مر چکا ہے. سارے فساد کی جڑ بس یہی ایک خیال تھا. ماوا سمینہ آپا بہت دیر سے تمہارا پوچھ رہی ہیں. وہ گھر میں داخل ہوئی تو ممانی نے اس سے کہا تھا. میں پیکنگ مکمل کر لوں تو دیکھتی ہوں. اس کے انداز میں تھکن تھی. بہتر ہوگا کہ پہلے مل لو. انہوں نے بہت دیر سے شور مچا رکھا ہے کہ ماوا کو لاؤ، وہ مجھے چھوڑ کر پاکستان چلی گئی ہے. میں بھی اس کے ساتھ جاؤں گی. ممانی بیزاری سے بتا رہی تھی. وہ لاکھ اچھی سہی، لیکن تھی تو انسان، اور اکتاہٹ بھی انسانی فطرت کا حصہ ہے.
ماوا نے آہستگی سے سر اس بات میں ہلایا اور ممی کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اسی وقت سیڑھیوں کے قریب رکھا فون بجنے لگا تھا۔ ماوا چونکہ قریب تھی تو اس نے بھڑ کر ریسیور اٹھا لیا تھا۔ ہیلو۔ دوسری طرف سے جو خبر دی گئی تھی اسے سن کر ایک پل کے لیے ماوا نے آنکھیں بھینچ لی تھی۔ اچھا، کب؟ اس کے لہجے میں ایسا کچھ تھا کہ ممانی ٹھہر کر اس کی بات سننے لگی۔ کیا بات ہے ماوا، سب خیریت تو ہے نا؟ پاکستان سے فون تھا، ماوا نے آہستگی سے کہا تھا۔ ممانی کو پاکستان سے آئے ہوئے کسی فون کال میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ وہ سرسری سا اس بات میں سر ہلا کر لابی کی طرف چلی گئی۔ ماوا سمینہ کے کمرے میں آ گئی۔ سمینہ بیڈ پر بیٹھی اپنے الجھے بالوں سے کھیل رہی تھی۔ ان کا لباس بری طرح ملگجا تھا۔ ماوا کو افسوس سا ہوا۔ اس کی ماں ہمیشہ اپ ٹو ڈیٹ حلیے میں رہتی تھی۔ کھڑکی سے آنے والی ابر آلود روشنی ان کے وجود کو گھیرے ہوئے تھی۔ ممی، ماوا نے آہستگی سے پکارا تھا۔ سمینہ نے فوراً گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ ماوا تم آ گئی؟ ان کی آنکھوں میں روشنی سکون دی تھی۔ مجھے پتا تھا تم مجھے چھوڑ کر پاکستان نہیں جا سکتی۔ ممی، میں پاکستان جا رہی ہوں، اس نے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے آہستگی اور نرمی سے کہا تھا۔ ہاں، ہم دونوں پاکستان جا رہے ہیں، سمینہ نے سرعت سے کہا تھا۔ ہم دونوں نہیں ممی، صرف میں جا رہی ہوں، آپ یہیں رہیں گی، اس نے نرمی سے کہا تھا۔ نہیں ماوا، ہم دونوں جا رہے ہیں، میں نے تو اپنا سامان بھی پیک کر لیا ہے، سمینہ بضد تھی۔ ہم دونوں جائیں گے اور جنت بیگم کو سزا دلوائیں گے۔ ممی، اب یہ ممکن نہیں ہے، ابھی پاکستان سے کال آئی تھی، کل رات جنت بیگم کا انتقال ہو گیا ہے۔ سمینہ چپ ہو کر کچھ دیر اس کی شکل دیکھتی رہی، جیسے اس کے لفظوں کو تول رہی ہوں۔ پھر انہوں نے کہا، کیسے؟ ہارٹ فیل۔ آپ کو پتہ ہے نا، ان کے بچوں نے ان سے قطع تعلقی اختیار کر لی تھی۔ حویلی میں اگرچہ وہ تنہا نہیں رہتی تھی، لیکن انہوں نے خود کو ایک ہی کمرے تک محدود کر لیا تھا۔ ملازم کہتے ہیں اکثر کمرے میں بند ہی رہتی تھی، کسی ملازم کو بھی آنے کی اجازت نہ تھی۔ ہاں، ضرورت کے وقت ملازم کو بیل بجا کر بلا لیتی تھی۔ 2 روز تک کسی کو نہیں بلایا تو ملازمین نے اندر جا کر دیکھا، وہ زندہ نہیں رہی تھی، بلکہ ڈاکٹرز کا کہنا ہے وہ 2 روز پہلے ہی فوت ہو چکی تھی۔ یہ بھی اس عورت کا کوئی ڈرامہ ہے ماوا، تم مانو یا نہ مانو، اس کے خاموش ہوتے سمینہ نے تیزی سے کہا تھا۔ ایسے سخت دل لوگ اتنی آسانی سے نہیں مرتے۔ تم نے دیکھا نہیں جنت بیگم کی عمر کتنی لمبی ہے، کئی سالوں سے لگاتار جیے چلی جا رہی ہے۔ ماوا ان کی طرف دیکھ کر رہ گئی۔ تم میری بات مانو، وہ ابھی بھی زندہ ہے، اس نے خود اپنی موت کا جھوٹ بولا تاکہ سزا سے بچ سکے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ عورت بہت چلاک ہے، تم اس کی چلاکیاں نہیں سمجھ سکتی، میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں۔ سمینہ کا اصرار تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ ماوا نے گہری سانس بھر کر تعصب سے ماں کو دیکھا۔ ایک نہ ایک دن انسان نے مر ہی جانا ہوتا ہے۔ دوسروں کی زندگیوں کے فیصلے کرتے ہوئے پتہ نہیں وہ یہ بات کیوں نہیں سوچتا۔ کاش جنت بیگم نے کبھی تو سوچا ہوتا کہ کتنی زندگیاں اس کی بظاہر چھوٹی چھوٹی لیکن بدنما صفاقیوں کی نظر ہو رہی ہیں۔ اگر وہ ایسا سوچتی تو بڑے بڑے نقصان ہونے سے بچائے جا سکتے تھے۔ اور خود ماوا کی بھی وہ کتنی بڑی مجرم بن گئی تھی۔ اس کے باپ نے جنت بیگم کی وجہ سے خودکشی کی تھی، اور اس کی ماں جنت بیگم کی وجہ سے اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی تھی۔ نقصان بڑا تھا، اور افسوس کی بات یہ کہ اس نقصان کا ازالہ بھی ممکن نہ رہا تھا۔ ماوا خاموشی سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی، اس کے سوا کر بھی کہہ سکتی تھی۔ یہ ایک چلچلاتی صبح تھی جب ماوا لاہور پہنچی۔ اس کے ساتھ مختصر سا سامان تھا، اور فیضان اسے لینے ایئرپورٹ آئے تھے۔ بہت کمزور ہو گئی، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ فیضان نے فکر مندی سے اس کا سر تھپتھپاتے ہوئے کہا تھا۔ ان تک جنت بیگم کی وفات کی خبر پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ میں تو خیر ٹھیک ہوں، اور آپ کی خیریت بھی نیک مطلوب چاہتی ہوں۔ خیر سے منگنی کروا کے تو آپ پر روپ آ گیا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے کوے کو سفیدی مل دی گئی ہو۔ اس کی طبیعت کی شوخی ابھی بھی ماننا پڑی تھی، یا وہ دانستہ خود کو فریش ظاہر کرنے کی کوشش میں تھی۔ بہرحال فیضان کہکا لگا کر ہنستی ہے۔ تم نہیں سدھر سکتی ماوا۔ وہ اس کا سامان گاڑی میں رکھنے لگے تھے۔ انیا کیسی ہے؟ ویسی ہی خوبصورت، فیضان نے مسکراہٹ دبائی۔ اسے کہتے ہیں دل گدی پر آئے تو پری کیا چیز ہے، ماوا نے آہ بھر کر بظاہر تعصب سے کہا تھا۔ فیضان ایک بار پھر ہنس دیے۔ تم چلو ذرا، میں بتاتا ہوں انیا کو۔ بتا دیں، میں کوئی ڈرتی تھوڑا ہوں اس سے، اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے خوشگواریت سے کہا تھا۔ چند منٹ خاموشی سے گزرے۔ فیضان گاڑی کو پارکنگ سے نکال کر مین روڈ پر لے آئے تھے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میرا مطلب ہے آپ کے گھر یا انیا کی طرف؟ جیسے تم مناسب سمجھو۔ میں تو کہتا ہوں گھر چلتے ہیں، تم کھانا کھا کر کچھ دیر آرام کر لینا، پھر گاؤں کے لیے روانہ ہوں گے۔ ثروت آپا اور دانیال بھائی کا ارادہ بھی ہے جنت بیگم کی جنازے میں شریک ہونے کا۔
فیضان اینیا سے منگنے کے باوجود ثروت کو آپا اور دانیال کو بھائی کہہ کر ہی مخاطب کرتے تھے۔ نہیں، کھانا تو میں نے پلین میں کھا لیا تھا اور آرام کرنے کی ایسی کوئی خاص ضرورت بھی نہیں ہے۔ میرا خیال ہے میں گاؤں کے لیے روانہ ہونا چاہیے، ماوا نے کہا تھا۔ فیضان نے محض اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ سمینہ آپا کی طبیعت اب کیسی ہے؟ ویسی ہی ہے جیسا آپ چھوڑ کر آئے تھے، کوئی خاص امپروومنٹ نہیں ہے، ماوا نے مایوسی سے کہا تھا۔ انفیکٹ دن بدن حالت بگڑ ہی رہی ہے۔ میں نے انہیں جنت بیگم کی وفات کا بتایا تو کہنے لگی یہ بھی اس عورت کو کوئی نیا ڈرامہ ہے، وہ اتنی جلدی نہیں مر سکتی۔ آپا نے اصل میں سب کا بہت اثر لیا ہے، ہم میں سے کوئی کبھی یہ سمجھ ہی نہیں سکا کہ وہ کس ذہنی حالت سے گزر رہی ہیں۔ سب کا خیال تھا رجب بھائی کے بعد وہ سنبھل چکی ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا، ان کے دماغ میں کچھ اور ہی چلتا رہا، ہم سب بے خبر ہی رہے۔ ماوا نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، وہ کھڑکی سے بس باہر دیکھتی رہی۔ اسے وہ دن یاد آ رہا تھا جب وہ پہلی بار پاکستان آئی تھی۔ یہ سچ ہے کہ جنت بی بی نے ہم سب کی زندگیاں برباد کی، ثروت نے بسکٹ کی پلیٹ اٹھا کر ماوا کے سامنے رکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ دونوں لان میں بیٹھی تھی، دھوپ ڈھل چکی تھی اور اچھی خاصی خنکی محسوس ہوتی تھی۔ فیضان کو کچھ کام تھا، وہ اسے وہاں چھوڑ کر کچھ دیر کے لیے کہیں باہر گئے تھے۔ شبی کی طبیعت اب کیسی ہے؟ ماوا نے دانستہ موضوع تبدیل کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ اس موضوع سے حت المقدور دامن بچانا چاہتی تھی اور یہ بھی جانتی تھی کہ ایسا ہرگز ممکن نہ ہوگا۔ اس کے سوال کے جواب میں ثروت کے چہرے پر افسردہ متاسف سے مسکراہٹ پھیل گئی۔ کوئی خاص امپروومنٹ نہیں ہے اور ڈاکٹرز تو کوئی بہت حوصلہ افزا جواب بھی نہیں دیتے۔ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے اتنے سالوں کے بعد جو مجھے اپنے بیٹے کو واپس حاصل کرنے کی امید بندی تھی تو میں اسے بھی کھو دوں گی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ ماوا اپنے مگ سے اٹھتی بھاپ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل بوجھل اور بھی زیادہ بوجھل ہو گیا۔ آپ اتنا مایوس نہ ہوں، اللہ آپ کے بیٹے کو تندرست کر دے گا۔ اس نے گہری سانس کو اپنے اندر اتارتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے مگ میں ایک آخری گھونٹ باقی تھا اور ماوا سوچ رہی تھی اسے اب مگ واپس رکھ دینا چاہیے۔ میں کیسے مایوس نہ ہوں، جنت بیگم نے بہت برا کیا ہم سب کے ساتھ۔ ثروت ایک دم رونے لگی تھی۔ وہ انسانیت سے آری انسان تھی۔ جلال نے مجھے بتایا ہے، اس نے نہ صرف دانیال کے کان بھر رکھے تھے بلکہ شبی کو مجھ سے متنفر کرنے کے لیے ایسی ایسی باتیں اس کے ذہن میں ڈال رکھی تھی کہ میں سوچتی ہوں تو مجھے خود شرم آنے لگتی ہے۔ وہ میرے سامنے زندہ ہو کر آئے تو میں اس عورت کو بتاؤں کہ میں اس سے کتنی نفرت کرتی ہوں۔ گو کہ یہ بات آپ کو عجیب لگے گی، لیکن اچھا ہوگا آپ ان ساری زیادتیوں کو بھولنے کی کوشش کریں، یہ خود آپ کے حق میں بہت بہتر ثابت ہوگا۔ کیا یہ ممکن ہے؟ ثروت نے کہا تھا۔ ناممکن تو دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، ماوا نے کہا۔ آپ یہ سوچ کر مایوس نہ ہوں کہ کائنات میں جنت بیگم سے بڑی بھی ایک ذات ہے جو ہم سب کے حساب لینے پر قادر ہے۔ ماوا نے ایک دم ان کی بات کاٹ کر کہا تھا۔ بے شک جنت بیگم نے شبی کو آپ سے متنفر کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن صرف اللہ تھا جس نے شبی کو آپ سے نفرت کرنے نہیں دیا۔ کیا جلال نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ ہر طرح کی لا تعلقی برتنے کے باوجود وہ آپ سے لا تعلق نہیں رہتا تھا، اسے آپ کی فکر رہتی تھی؟ نہ صرف آپ کی بلکہ اسے آپ کی پوری فیملی کی فکر رہتی تھی۔ ولید کو ہاسپٹل لے کر جانا اس بات کی سب سے بڑی نشانی ہے، اور ایک مرتبہ تو اس نے جلال کے ایک دوست کو اینیا کو گھولنے پر بری طرح پیٹ ڈالا تھا۔ ہاں، یہ بھی جلال نے مجھے بتایا تھا، ثروت نے ہاتھ میں پکڑے مگ کو دیکھتے ہوئے اور دوسرے ہاتھ سے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا تھا۔ تو یہ سب کس کی مہربانی سے تھا؟ اللہ کی مہربانی سے نا؟ ماوا نے اگلا سوال داغا۔ ثروت نے قدرے نہ سمجھی سے اسے دیکھا، پھر نہ سمجھی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو جو اللہ آپ پر اتنی مہربانی کرتا رہا ہے، کیا اس کے لیے آپ جنت بیگم کو معاف نہیں کر سکتی؟ یا معافی زیادہ بڑا لفظ ہے؟ کیا آپ بھولنے کی کوشش نہیں کر سکتی؟ ماوا نے تحمل سے کہا تھا۔ ثروت کے لیے اس کی بات حیران کن تھی، ان کا چہرہ تاثرات کو چھپا نہیں سکا۔ اس اللہ سے آپ کو یہ امید بھی رکھنا چاہیے کہ وہ آپ کے بیٹے کو تندرست ضرور کرے گا، ماوا کہہ رہی تھی۔ میں اسے معاف کر دوں؟ اس عورت نے میری پوری زندگی برباد کر دی، ثروت نے کہا تھا۔ اور دوسروں کو کسی کو معاف کر دینے کی تلقین کر دینا بہت آسان ہوتا ہے۔ کیا تم اسے معاف کر سکتی ہو جبکہ تمہارے باپ نے اس کی وجہ سے خودکشی کر لی تھی؟ تمہاری ماں اسی کی وجہ سے اس حال کو پہنچی ہے کہ اب اسے ذہنی طور پر صحت یاب کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ ثروت نے جیسے اس پر چوٹ کی تھی۔ ماوا کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے انہیں معاف نہیں کیا، لیکن میں ان کی زیادتیاں بھولنے کی کوشش ضرور کر رہی ہوں۔ بھولتے بھولتے ایک دن میں انہیں معاف بھی کر دوں گی، وہ بھی صرف اس لیے کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے، اور اسی لیے تو آپ کے سامنے بیٹھے ان کی وکالت کر رہی ہوں۔ عجیب بات ہے، یا تو تمہارا دل بہت بڑا ہے یا پھر تمہیں اپنے ماں باپ کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ ماں باپ کی پرواہ ہی تو مجھے حویلی لے گئی تھی،
اور ویسے بھی جو دنیا سے چلا گیا اس سے خفا رہ کر یا اس کے لیے دل میں کوئی شکایت رکھ کر میں کیا کروں گی؟ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ میں اللہ سے مایوس نہیں ہوں، میں جانتی ہوں وہ ممی کو ٹھیک کر دے گا، ماوا نے پوری یقین لہجے میں کہا اور مگ میز پر رکھتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہم سب زندگی میں کچھ نہ کچھ غلطیاں کرتے ہیں ثروت آنٹی، جو کسی نہ کسی طرح خود ہم سے ہی وابستہ لوگوں کی زندگیوں پر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں۔ سوال یہ نہیں کہ کس نے کس کو چوٹ پہنچائی تو اللہ اسے سزا دے گا یا نہیں، سوال یہ ہے کہ ہم سب اپنا اپنا احتساب کس طرح کرتے ہیں اور خود کو ان غلطیوں سے بچاتے ہیں جو کسی دوسرے کی زندگی بھی خراب کر سکتی ہے۔ جنت بیگم کی غلطیاں کچھ زیادہ بڑی اور شدید تھیں اور ان کی غلطیوں نے بہرحال بہت سارے لوگوں کو متاثر کیا، لیکن جب ہم اپنی غلطیوں کو درگزر کر سکتے ہیں تو جنت بیگم کی کیوں نہیں؟ اب وہ اللہ کے پاس ہیں، انسانوں کو تکلیف پہنچانے کا حساب وہ خود ان سے لے لے گا، اور کیا پتہ وہ حساب لے بھی چکا ہو۔ ہم نہیں جانتے وہ جان کنی کے وقت کس اذیت سے گزری ہوں گی۔ مرتے وقت اگر انہیں پیاس لگی ہوگی تو حلق سے چند بوندیں بھی اتری ہوں گی یا نہیں؟ اللہ نے انہیں مرتے وقت کلمہ ان کی زبان سے جاری ہونے دیا ہوگا یا نہیں؟ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کی کسی نیکی کے صلے میں انہیں معاف ہی کر دے، تو اللہ ہی معاف کر دے گا تو میں کون ہوتی ہوں کوئی فرد جرم عائد کرنے والی؟ ویسے بھی جنت بیگم ان انسانوں میں سے تھی جن کی جگہ گھروں میں نہیں اسائلمز میں ہوتی ہے۔ وہ دراصل نفسیاتی مریضہ بن چکی تھی، دوسروں کو تکلیف پہنچا کر خوشی حاصل کرنے والی۔ ان کے ارد گرد رہنے والے لوگوں نے ان کی محبت میں کبھی انہیں بتایا ہی نہیں کہ وہ کتنی غلط ہیں، وہ کہاں کہاں غلطیاں کرتی چلی جا رہی ہیں۔ آپ سوچ رہی ہوں گی میں ان کی حمایت کیوں کر رہی ہوں؟ نہیں، میں ان کی حمایت نہیں کر رہی، میں تو صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب کسی انسان میں کوئی نفسیاتی بگاڑ پیدا ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے صرف وہ انسان قصوروار نہیں ہوتا، بلکہ ارد گرد رہنے والے اس کے اپنے بھی اتنے ہی قصوروار ہوتے ہیں۔ جنت بیگم کو اگر صحیح رہنمائی ملی ہوتی تو یقیناً وہ ایسی نہ ہوتی۔ میں اگر آپ سے ان کی غلطیوں کو بھولنے کا کہہ رہی ہوں تو صرف آپ کے اپنے ذہنی سکون کے لیے۔ آپ کا نقصان بہت بڑا ہے، لیکن یقین مانیں جب بھول جائیں گی تو بہت اچھا محسوس کریں گی۔ یہ مشکل ضرور ہوگا، ناممکن نہیں۔ وہ اتنی مطمئن لگ رہی تھی کہ ثروت اسے دیکھتی رہی۔ اس کے خیالات نے جیسے سوچ کا کوئی نیا در کھول دیا تھا۔ مجھے اچھا لگ رہا ہے تمہارے خیالات جان کر، ثروت نے پیار سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ان کے لیے اینیا جیسی ہی تھی۔ اتنی چھوٹی عمر میں اتنی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ ہر کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ جلال خوش قسمت ہے کہ اسے تم جیسی اچھی بیوی مل رہی ہے۔ ثروت کی بات کے جواب میں ماوا کو ایک دم شرمساری محسوس ہوئی۔ میرا خیال ہے میں زیادہ خوش قسمت ہوں کہ مجھے جلال جیسا اچھا انسان مل رہا ہے، اس نے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ ثروت ہنس دی۔ اسے کہتے ہیں پرفیکٹ میچ۔ ایک روز ہاسپٹل میں میری جلال سے بات ہوئی تو اس نے تمہارے متعلق بھی یہی کہا تھا کہ وہ خود کو زیادہ خوش قسمت سمجھتا ہے کہ اللہ نے تمہیں اس کی قسمت بنایا۔ ماوا کے لیے ایک اور خوشگوار احساس تھا کہ جلال نے ناراضگی کے باوجود اس کا ان الفاظ میں ذکر کیا۔ وہ بھرپور طریقے سے مسکرا دی۔ چلو شکر، کہیں نہ کہیں تو گنجائش کا احساس ہوا۔ میں ذرا اینیا کے پاس بیٹھی ہوں۔ اعلیٰ ظرفی بھی کیسی بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ ثروت نے گرم چادر کو اپنے گرد اچھی طرح لپیٹتے ہوئے ماوا کو بے حد مطمئن انداز میں اندر کی طرف جاتا دیکھ کر رشک سے سوچا تھا۔ خنک شام رات کے پردے میں مدغم ہونے لگی تھی اور آسمان پر تھکے ہارے پرندے اڑان بھر رہے تھے۔ پھر کیا؟ اینیا نے شرمیلی سے مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ فیضان نے میرا ہاتھ پکڑا اور بولے تمہارے بغیر تو اب زندہ رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے چہرے پر رنگ پھوٹ رہے تھے۔ ماوا نے دلچسپی سے اسے دیکھا اور محض چڑھانے کو بولی، جھوٹ، بالکل جھوٹ، میں مان ہی نہیں سکتی فیضان ماما نے ایسا کہا ہو۔ کہاں ان جیسا خشک مزاج بورنگ آدمی، اور کہاں اتنی رومانٹک بات۔ ارے تمہیں کیا پتا اپنے ماما کا، دراصل وہ ہیں کچھ اور نظر کچھ اور آتے ہیں۔ اینیا نے خود ہی اپنی بات کا مزہ لیتے ہوئے کہا تھا۔ ماوا مسکراتی رہی۔ اینیا کی دائمی خوشیوں کے لیے اس کے دل سے دعائیں نکل رہی تھی۔ میں ٹھیک سے وضاحت نہیں کر سکتی ماوا کہ میں کتنی خوش ہوں۔ جو چاہتی تھی زندگی میں مل رہا ہے۔ ممی ڈیڈی کے ایشوز ریزالو ہو رہے ہیں، ولید ٹھیک ہو گیا اور فیضان کی مجھے محبت مل رہی۔ اب تو کبھی کبھی خوف آنے لگتا ہے کہ کہیں یہ سب کچھ کوئی خواب نہ ہو۔ اللہ نہ کرے کہ خواب ہو۔ اللہ تمہیں اتنی خوشیاں دے کہ تم بھول ہی جاؤ غم کیا ہوتا ہے، ماوا نے کہا تھا۔ کیسی بڑی اماؤں کی طرح دعائیں دے رہی ہو۔ اینیا شرارت سے ہنسی، خوشی تو جیسے اس کے سارے وجود سے پھوٹ رہی تھی۔ اور تم خود کیسی چھپی رستم نکلی ہو، ہوا تک نہ لگنے دی کہ جلال بھائی کے ساتھ کیا معاملہ چل رہا ہے، بتاؤ ذرا۔
انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی، نکاح تک ہو گیا اور ہمیں کانوں کان خبر تک نہ ہو سکی۔ بھائی واہ! ماوا کے پاس اس سوال کے جواب میں ایک مسکراہٹ کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ اب خالی کھلی مسکرانے سے بات نہیں بنے گی، مجھے اول سے آخر ساری بات بتاؤ۔ کوئی بات ہی نہیں ہے، کیا بتاؤں؟ ماوا نے سستی سے نیم دراز ہوتے ہوئے کہا تھا، گویا بات رفع دفع کی تھی۔ ارے بھائی کچھ تو ہوگا بتانے والا، کوئی خوبصورت سی فیلنگ، کوئی ڈھکی چھپی ملاقات۔ اینیا نے آنکھیں مٹکا کر کہا تھا۔ ماوا خوب ہنسی، اپنی الجھن چھپانے کی ایک فطری سی کوشش، پھر کپڑے جھاڑتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے جا کر رہی ہو، میری بات کا جواب تو دینا ہی پڑے گا۔ کوئی بات ہے ہی نہیں اینیا، تو کیا جواب دوں؟ اس نے سرسری انداز میں کہا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ آخر کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوگا جو معاملہ نکاح تک پہنچا۔ اینیا کو جیسے اس کی بات کا یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ کاش واقعی کچھ ایسا ہوتا۔ ماوا نے سوچا، اس کے دل پر بوجھ سا آن رکا تھا۔ چلو باہر چلتے ہیں، گاؤں جانے کے لیے گاڑی تیار ہو گئی ہوگی، وہ کہتے ہوئے باہر نکل گئی۔ شام اپنے جوبن پر تھی جب وہ سب گاؤں پہنچے۔ درختوں میں گھری حویلی پر خاموشی کا راج تھا اور ایک عجیب سی سوگواری چھائی ہوئی تھی۔ ثروت نے سر اٹھا کر حویلی پر جھکے آسمان اور درختوں کو دیکھا۔ اس جگہ سے ان گنت یادیں جڑی ہوئی تھی، اچھی بری کڑوی کسیلی، مگر یادیں تو بس یادیں ہوتی ہیں، اچھی ہوں یا بری۔ جب بھی ذہن کے پردے پر نمودار ہوتی ہیں، دل و دماغ بوجھل کر دیتی ہیں۔ جنت بیگم سے کوئی اچھی یاد تو وابستہ نہیں تھی، بس صلہ رحمی کی غرض سے جنازے میں شریک ہونے وہ سب آگے تھے۔ پھر ثروت کے دل پر تو ماوا کی باتوں نے بہت اثر کیا تھا۔ دل خود بخود مائل ہوتا چلا گیا۔ معاف کرنے نہ کرنے کی منزل گو کہ ابھی دور تھی، البتہ گنجائش ضرور پیدا ہو گئی تھی۔ کچھ ایسے خیالات دانیال حسن کے بھی تھے۔ ان سے جنت بیگم کی کوئی غرض نہ جڑی تھی، سوائے اس کے کہ ان کے بیٹے کی سابقہ بیوی ان کی زوجیت میں آ گئی تھی۔ یہ کوئی ایسی غلطی تو نہ تھی کہ ان کی پوری زندگی کا سکون برباد کر دیا جاتا، اور بالفرض محال ایسا ہوتا بھی تو جنت بیگم کو کیا اختیار تھا کہ ان کو سزا دیتی؟ کم و بیش سب کے خیالات کا دھارا ایک ہی سمت بہہ رہا تھا۔ ماوا نے وہاں کسی کو روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، ہاں سب افسردہ ضرور معلوم ہوتے تھے۔ کچھ کسان عورتیں ضرور رو رہی تھیں اور جنت بیگم کی اچھائیاں بیان کر رہی تھیں۔ اماں نے خود کو تنہا کر لیا تھا، شبی سے دراصل محبت بھی بہت تھی انہیں۔ یہ بات برداشت نہیں کر سکی کہ وہ خدا نخواستہ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ حلیمہ نے اسے بتایا تھا۔ شبی زخمی ہوا تھا، پھر انہوں نے اور تنوی نے یہ اندازہ کیسے لگا لیا؟ بس کیا بتاؤں تمہیں، جتنے منہ ہوں اتنی باتیں بن جاتی ہیں، ملازم، گھر والے، اصل بات تو کہیں گم ہی ہو کر رہ گئی تھی۔ ماوا نے انہماک سے سن رہی تھی جب اچانک جلال اندر داخل ہوا۔ امی آپ نے ماس کو؟ اس کی نظر ماوا پر پڑی اور لفظوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ ماوا جیسے تھم سی گئی تھی۔ کیسے ہو جلال؟ اسے پلٹتا دیکھ کر ماوا نے بساختہ پوچھا تھا۔ جلال نے صرف اس کی طرف دیکھا اور بس اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ امی ماس کو ذرا باہر بھجوا دیں۔ وہ ماوا کی طرف دیکھے بنا باہر نکل گیا تھا۔ ماوا کا دل اور بھی بوجھل ہو گیا۔ انسان خدا نہیں ہوتا کہ خدا بننے کی کوشش کرتے ہوئے دوسروں کی زندگیوں کے فیصلے کرتا چلا جائے۔ جنت بیگم کی بے حس و حرکت میت کو دیکھتے ہوئے ماوا سوچ رہی تھی۔ انسان تھی، سینے میں دل تھا، سو موت کے فطری احساس سے آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے تھے۔ انسان پیدا ہوتا ہے اور مر جاتا ہے، پیدائش اور موت کے اس درمیانی عرصے میں وہ کیا کیا غلطیاں کرتا ہے۔ اگر ایک بار مرنے کا احساس کر لے تو دنیا ہی نہیں اس کی آخرت بھی بدل سکتی ہے۔ جنازہ اٹھایا گیا تو گاؤں کی فضا کلمہ شہادت سے گونج اٹھی تھی۔ کون سی آنکھ تھی جسے اس وقت ماوا نے اشکبار نہ دیکھا ہو؟ موت، موت اور صرف موت زندگی کی سب سے اٹل حقیقت ہے۔ پھر بھی نہ سمجھ انسان سبق نہیں سیکھتا اور دوسروں پر عرصہ حیات تنگ کرتا چلا جاتا ہے، جیسے جنت بیگم نے پوری 3 نسلوں کے سکون کو اپنی خود پسندی کی بھینٹ چڑھا دیا تھا۔ ایک دن مر تو سب نے ہی جانا ہوتا ہے۔ جنت بیگم کی طرح ان کا باپ انہیں میری جنت کہہ کر پکارتا ہو اور فرشتوں سے زیادہ راست کو گردانے، یا رجب کی طرح باپ کے گھر سے چوری کے الزام میں نکال دیا گیا ہو۔ آپ جن لوگوں کو اپنے پیچھے چھوڑ کر جا رہی ہیں، ان کے کندھوں پر آپ کی زیادتیوں کا بہت بوجھ ہے۔ جب تک یہ بوجھ کم نہیں ہوگا، ان کے دل سے آپ کے لیے دعا نہیں نکلے گی، اور جب تک وہ دعا نہیں کریں گے، اللہ آپ کے حساب کتاب کا بوجھ ہلکا نہیں کرے گا۔ میں کوشش کروں گی آپ سے خفا لوگوں کو آپ کے لیے راضی کر سکوں۔ مجھے یقین ہے اسی نیکی کے بدلے اللہ میری ممی کو بھی ٹھیک کر دے گا اور مجھے جلال سے معافی دلا دے گا۔ ماوا دل ہی دل میں جنت بیگم سے مخاطب تھی۔
2 روز حویلی میں گزار کر آج ان سب نے واپسی کا ارادہ کر لیا تھا۔ حویلی اسی طرح سوگوار تھی۔ ماوا جانے سے پہلے جلال سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ تھا ایسا کوئی موقع دے ہی نہیں رہا تھا۔ پھر نکلنے سے کچھ دیر قبل اسے موقع مل ہی گیا۔ حرم نے بتایا وہ پچھلی طرف گیا ہے۔ ماوا ایک بھی پل ضائع کیے بغیر اس طرف آ گئی۔ وہ سیڑھیوں پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ شام کے چہرے پر اداسی کا عکس نمایاں ہوتا تھا اور خزاں کی خنک ہوا درختوں کے سوکھے پتے اڑا رہی تھی۔ ماوا متذبذب کھڑی تھی۔ اسے جلال کو کس طرح مخاطب کرنا چاہیے؟ اپنے عقب میں کسی کے موجودگی کا احساس کر کے جلال نے ذرا سی گردن موڑی تھی۔ اسے دیکھ کر خفیف سا حیران ہوا۔ تم لوگ ابھی تک گئے نہیں؟ اس کی آواز دھیمی تھی۔ ماوا خفیف سی ہو گئی۔ وہ اس بات کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ جلال، میں صرف تم سے ایک بار ایکسکیوز کرنا چاہتی ہوں، اس نے جلدی سے اور لجاجت سے کہا تھا۔ میں خفا ہی نہیں ہوں ماوا، پھر تم کس لیے معذرت کرو گی؟ اس نے پھیکے سے انداز اور بیزاری سے کہا تھا۔ مجھے اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کا ایک موقع تو دو جلال۔ میں جانتی ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ تم نے برا نہیں کیا، میری قسمت نے برا کیا، جلال نے یکدم بیزاری سے کہا تھا۔ تم سے وہ سب سمینہ آنٹی نے کروایا تھا، تمہاری تو کوئی غلطی نہیں، ٹھیک ویسے ہی جیسے تمہیں مجھ میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ تم جب کہو گی میں تمہیں اس کی زبان واضح لڑکھڑائی تھی۔ طلاق دے دوں گا۔ ماوا چپ سی رہ گئی۔ اس نے تو فوراً فیصلہ سنا ڈالا تھا۔ اگر میں کہوں کہ مجھے طلاق نہیں چاہیے تو؟ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر کر اس کے سامنے آئی تھی۔ جلال نے تعجب سے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ طلاق نہیں چاہیے تو پھر؟ بھائی اس طرح تو گزارا نہیں ہو سکے گا، تمہیں کہیں نہ کہیں تو شادی کرنی ہی ہے، اور ایک وقت میں تم 2 نکاح نہیں کر سکتی۔ مغربی معاشرے میں پلی ہو، میرا خیال ہے یہ بات کسی نے کبھی نہیں بتائی تمہیں، جلال نے خیال ظاہر کیا۔ مغربی معاشرے میں پلی ہوں، لیکن تربیت میری اسلامی اصولوں کے مطابق ہوئی ہے۔ میرے ویسٹرن کپڑوں سے تم نے میرے ایتھکس کا انتہائی غلط اندازہ لگایا ہے، وہ چڑچڑے پن سے بولی تھی۔ میں اچھی مسلمان ہوں الحمدللہ، اور مشرقی بھی، اس لیے تم سے یہ نہیں کہہ پا رہی کہ میں اپنی ساری زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ جلال کو بالآخر ہنسی آ گئی۔ اس مشرقی لڑکی کا انداز ایسا ہی تھا۔ تم نے جو بھی کیا وہ اپنی ماں کی خوشی کے لیے کیا، اپنی غلطی کا اتنا بڑا کفارہ ادا مت کرو۔ چند منٹ بعد جلال نے کہا تھا۔ کیا مطلب؟ تم میرے ساتھ خوش نہیں رہ سکو گی ماوا، کیونکہ تمہیں مجھ سے محبت تھی ہی نہیں۔ اب بھی اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو صرف اس لیے تاکہ اپنی غلطی سدھار سکو۔ وہ کچھ زیادہ ہی حقیقت پسند ہو گیا تھا۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہو، مجھے تمہاری کسی بات سے اختلاف نہیں ہے، سوائے اس کے کہ میں تمہارے ساتھ خوش نہیں رہ سکوں گی۔ یہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ شادی سے پہلے محبت کی جائے تب انسان خوش رہ سکتا ہے؟ میں ایسے کئی لوگوں کو جانتی ہوں جنہوں نے پہلے محبت کی پھر شادی کی، اور ان کی شادی کامیاب نہ رہی، اور میں ایسے لوگوں سے بھی ملی ہوں جنہوں نے شادی کے بعد محبت کی۔ میں تمہیں پسند کرتی ہوں، محبت شادی کے بعد کر لوں گی۔ البتہ تمہیں مجھ سے پہلے بھی محبت کرنا ہوگی اور بعد میں بھی۔ محبت لڑکیوں کا پیدائشی حق ہوتا ہے، اور تم مجھ سے میرا یہ حق نہیں چھین سکتے۔ اس کا انداز دھانس بھرا تھا۔ جلال حیران ہوتا ہوا بھی ہنس دیا، اور اس ہنسی میں اقرار تھا۔ ماوا نے ہلکے پھلکے دل اور بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ اس کے بازو میں ہاتھ ڈالا اور اپنا سر آہستگی سے اس کے شانے پر ٹکا دیا۔ میری ایک بات مانو جلال، بی جان کو تم سب معاف کر دو، اللہ کے پاس ان کا حساب آسان ہو جائے گا، اور مجھے یقین ہے وہ تمہاری زندگی میں آسانیاں بھی دے دے گا۔ ماوا کہہ رہی تھی، اس سے قبل کہ جلال کوئی جواب دیتا اس کی جیب میں رکھا سیل فون بجنے لگا۔ جلال نے فون کان سے لگایا، چند منٹ بات کی، پھر ماوا کی طرف دیکھا۔ وہ کچھ خوش تھا، کچھ بے یقین۔ ہاسپٹل سے فون تھا، شبی کو ہوش آ گیا ہے۔ یا اللہ تیرا شکر۔ ماوا خوش ہوئی۔ یہ تو بہت خوشی کی خبر ہے۔ میں نے کہا تھا نا جلال، اللہ خوش ہو تو نوازتا ضرور ہے۔ جلال نے شکر گزار مسکراہٹ کے ساتھ آسمان کی جانب دیکھا۔ تنوی کی رہائی کا دار و مدار شبی کے ہوش میں آنے پر تھا۔ وہ مطمئن تھا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے ماوا کا اپنے بازو پر رکھا ہاتھ تھپتھپایا اور اپنا سر اس کے سر سے لگا دیا۔ ڈھلتی ہوئی شام کا ستارہ آسمان کے کنارے روشن ہو چکا تھا۔ یہ شام کا ستارہ نہیں، امید کا ستارہ تھا، اور ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ آج الحمدللہ یہ ناول مکمل ہو گیا ہے، اور آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ناول کیسا لگا۔ مجھے یہ ناول بہت اچھا لگا تھا، اور جو ہے اگر یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے آپ لوگوں نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، کمنٹ کرنا ہے، اور آپ لوگ جو جو فیڈ بیک دیتے ہیں ہم ضرور وہ پڑھتے ہیں، اور بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، آپ اتنا اپریشیٹ کرتے ہیں، اس سے اور زیادہ میں ہوتی ہوں، مجھے اور حوصلہ ملتا ہے،
اور اسی طرح سے دعا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے اچھے اچھے ناولز لائیں. اپنے گھر والوں سب کا خیال رکھیے گا اور اللہ تعالی ہم سب کو خوشیاں نصیب فرمائے. آمین. اللہ حافظ.